جائے گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا تو آگے کہنے لگا حضرت جی مجھے سمجھ لگ گئی آج کے بعد میں نے کام کوئی نہیں کرنا، اب میں گھر بیٹھوں گا اللہ روزی دے گا۔ آپ فرمانے لگے جی وہ کیا سمجھ لگ گئی ہے؟ کہنے لگا میں نے آج عجیب بات دیکھی ہے، میں جنگل میں گیا ہوا تھا، ایک شیر آیا ہے، اس نے ایک بکرے کا شکار کیا ہے، کچھ اس نے کھایا ہے، پھر اس نے باقی کا اپنے پنجوں میں پکڑا ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے کہ جو اللہ لومڑی کے لیے بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا اب کام نہیں کرنا۔ تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے سبحان اللہ کیا تیری سوچ ہے، تو نے دو کردار دیکھے، ایک لومڑی دیکھی ایک شیر دیکھا، او خدا کے بندے تو نے لومڑی بننے کا فیصلہ کیا، شیر بننے کا کیوں نہیں کیا؟ تو شیر بننا، شکار مار، کھا بھی اور کھلا بھی، کھا بھی اور کھلا بھی۔ پڑھے نا ابن ماجہ شریف، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور کچھ دیجئے۔ یہ نوجوان میری بات پہ خاص توجہ کریں۔ اب وہ اقبال کہا کرتے تھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، کہتے ہیں آرام پسند ہے، کہتے کرنا کچھ نہ پڑے، کچھ شارٹ کٹ رستہ ملے۔ بلکہ ہمارے بچے تو اب خواب دیکھتے ہیں کہ سویرے میں اٹھوں تو میرے نا بستر کے نیچے ایک توڑا پیسوں کا پڑا ہوا ہو، یا میری موٹر سائیکل سے بٹ ٹکرائے کچھ ہے، میں اٹھاؤں تو نیچے ہیرے ہی ہیرے ہوں۔ یہ خواب ہے، تو خواب خواب ہی ہوتے ہیں، ان کو تعبیر کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی، محنت کریں، جد و جہد کریں، خواب نہیں دیکھیں۔ ہمارے ہاں مزاج ہی توجہ ہی نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، اور کہاں سے اس نے مانگا؟ اس بارگاہ سے کہ جہاں سے قطرے بھی ملے تو دریا بن جایا کرتا ہے۔ مانگا اس نے کچھ آ کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور سب کو دیتے تھے اور بے بہا دیتے تھے، اور جو ایک دفعہ حضور سے مانگتا تھا کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ لیکن اس صحابی سے، نوجوان سے نبی پاک نے فرمایا تیرے پاس کوئی شے نہیں، تو مانگنے آیا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں نا ایک کمبل ہے اوڑھنے کا اور ایک پیالہ ہے پانی پینے کا، صحیح بتانا اتنا غریب کوئی اس محفل میں ہے جس کے گھر میں ایک ہی کمبل اور ایک ہی پیالہ ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ ناراض ہیں؟ چلو نہ ہی کر دے۔ کوئی ایسا غریب ہے؟ لیکن آپ ہر تیسرے آدمی سے پوچھیں حال کیا تو وہ رو پڑے گا، کہے گا سب سے غریب میں ہی نہیں۔ ہر تیسرا بندہ غریب ہے، پریشان ہے۔ اتنا بھی کوئی غریب ہوگا کہ ایک پیالہ پانی پینے کا اور ایک کمبل اوڑھنے کا؟ نبی کریم علیہ السلام نے نا وہاں اسے یہ نہیں کہا کہ چل تو رو آنسو بہا، اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ سارے کہیں کہ بڑا غریب ہے اس کے ساتھ تعاون کرو، نا اس غریبی پر بھی رسول کریم نے غیرت کا درس دیا۔ حضور نے فرمایا جا کمبل اور پیالہ لے کے آ، وہ لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک صحابی نے عرض کی حضور 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار، حضور نے 2 دینار والے کو کمبل اور پیالہ بھی بیچ دیا۔ اس نے نہیں کہا کہ حضور 2 ہی چیزیں تھی وہ بھی بیچ دینے لگے ہو، حضور نے بیچ دیا اور اس سے فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا اور 1 دینار کا نا کلاڑا خرید کے لا، کلاڑا۔ نوجوانوں ادھر دیکھو میری طرف، دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں، جھاڑو مار کے بھی روٹی کھانا برا نہیں، ریڑھی لگانے والا تو بڑا باعزت آدمی ہوتا ہے۔ ایک کی پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی شے بری نہیں۔ کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کلاڑا خرید کے لا۔ صحابہ کہتے وہ کلاڑا خرید کے لایا، پر اس کے نصیب دیکھو، کلاڑا وہ لایا پر اس میں دستہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا، اور حضور نے اسے فرمایا چلنا جنگل میں لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی، اور فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، یعنی فرض نماز کے لیے آنا، اس کے علاوہ یہاں نہ آنا، جا کام کر۔ 15 دنوں کے بعد آیا، یہ لفظ امام سیوطی نے در منصور میں لکھے ہیں۔ 15 دن کے بعد آیا تو حضور نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے 1 کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے، پہلے 1 پیالہ تھا بڑے برتن بن گئے۔ اور امام سیوطی نے یہ لفظ بڑھا کے لکھے ہیں، یہ سہا کے نہیں ہیں، کہتے ہیں اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکالے، عرض کرنے لگا حضور یہ رکھ لیں مسجد اور مدرسے کے کام آ جائیں گے۔ یہ میری طرف سے نظر